بہت ہو چکا. 2 نقطے. حکمت بھی ہونی چاہیے نا. بعض اوقات ہم کئی چیزیں سنتے ہیں، مثلا پوری مجلس نماز پہ پڑھی جاتی ہے، نماز کا اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے. اب مومن 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھا رہا ہے، کام بھی نہ کرے، ہاں بچوں کو توجہ بھی نہ دے کہ میں تو بڑا متقی ہوں، کہ مولانا یہ مصلی پہ بیٹھتا ہے، نہ بیوی کی طرف توجہ نہ گھر کی طرف. یہ بھی نہیں کہ بندہ ایک چیز کی فضیلت سنے اور دیوار کے اس طرف گر جائے یا اس طرف گر جائے. یہ نہیں، تعادل. یہ سارے اصول پڑھو گے نا پھر سمجھ آئے گا میں نے کب کیا کرنا ہے. سوال کیا کسی نے معصوم سے کہ معافی کا اتنا ثواب کا 3 دن سے زیادہ گزر جائیں مومن کو معاف نہ کرے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اتنی سختی. حر کو معاف کیا، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا. واقعات پڑھنے پہ آئیں، کئی واقعات ہیں، گنجائش نہیں ہے. لیکن حکمت جیسے گنجائش نہیں، صرف اشارہ کرو. غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا سے بدتر ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. لیکن کئی جگہوں پہ فرمایا غیبت کرنا ثواب ہے. کون سی چیز کہاں بری ہے، کون سی چیز کہاں اچھی ہے. اب ثواب کہاں ہے. مثلا کسی بندے کے گھر میں بیٹی کا رشتہ آیا، اسے نہیں پتا لڑکا کیسا ہے، آپ کا دوست ہے آپ سے پوچھ رہا ہے لڑکا کیسا ہے. اب آپ بولو گے نہیں غیبت نہیں کرنا، حسن ظن پھیلاؤ بہت اچھا ہے. اور کل شادی کی ستیہ ناش ہو گیا بیچاری کا. کہ نہیں یہاں بتاؤ، بندہ بزنس کر رہا ہے آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے امانتاً بندہ کیسا، آپ سچ بتاؤ. مظلوم ہے جس پہ ظلم ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے آتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، اس کی باتیں سنو تاکہ اس کا من کیا ہو جائے، ہلکا ہو جائے. مثلا معافی کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے. کیا ہر بندے کو معاف کر دیں؟ یزید کو ہی معاف کر دیں؟ اتنا بھی بندہ نرم دل نہ ہو جائے نا کہ مولانا نے ساری مجلس معافی پہ پڑھی ہے، آج ہم نے یزید کو بھی معاف کیا، شمر کو. بندہ خدا معافی کس کے لیے اور کس کے لیے نہیں. زندگی میں کئی آپ کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، لوگ آپ کی زیادتیاں کرتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، بیٹوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو بدنام کرتے ہیں. کیا سب کو معاف کر دوں؟ ایسا نہیں ہے. 3-4 جگہیں ہیں جہاں پہ معاف کرنے سے منع کیا گیا ہے. 3-4 جگہیں ہیں، 2 جگہیں بتا رہا ہوں، باقی وقت نہیں ہے. فرمایا العفو للمقر لا للمصر. معافی کس کے لیے ہے؟ مقر کے لیے، جو اقرار کرے کہ میں نے غلطی کی ہے. کسی نے میرے مولا سے پوچھا نا مولا اتنے بڑے بڑے ظالم تھے، خدا کی رحمت کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے. اب کئی لوگوں نے میری پرانی مجلسوں سے کلپ کاٹ کے میرے خلاف بھی چلائیں کہ مولانا نے شمر کو معاف کروا دیا اور یزید کو. پوری بات میری بتائی نہیں کسی کو. کہ مولا اتنے بڑے بڑے ظالم ہیں اور خدا کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا. آتے تھے نا معصومین سے کہ بھائی مثلا سوئی کے سوراخ سے خدا اونٹ کی قطار گزار سکتا ہے، انڈے میں دنیا ایسے ایسے سوالات. یہ بھی کائنڈ آف دیز کوشچنز تھے کہ خدا تو ہر نمرود فرعون معاف کر سکتا ہے. امام نے کہا اللہ قدرت رکھتا ہے، ہر کام کی قدرت رکھتا ہے، معافی کی بھی قدرت رکھتا ہے. کہ پھر اس کا مطلب یہ خدا معاف کرے گا. کہ دیکھو معاف کرنے کے لیے بندے کا توبہ کرنا ضروری ہے. پوری زندگی بندہ گناہ کرے اور بغیر توبہ مر گیا، معافی نہیں ہے نا. کیوں علی کہتے ہیں ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھ، تیری موت کا پتہ نہیں. توبہ کرنا، ہر مجلس میں آ کے گریا کرنا. کہ العفو للمقر. یزید نے کب توبہ کی؟ شمر نے کب توبہ کی؟ یہ مرتے دم تک بدبخت رہے اور شقی رہے. دوسرا قتل نفس زکی، قتل امام کی معافی ہے ہی نہیں. آخر تک امام شمر کو کہتے رہے چھری اگر گلے پہ چل گئی نا اب تک مہلت ہے، چھری چلانے سے پہلے. لیکن چھری چل گئی تو معافی نہیں. آواز دینے سے پہلے کہنے لگے جسے جانا ہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے. لیکن جب آواز دوں گا نا حل من ناصر ینصرنا، سنو گے حجت تمام ہو گئی. پھر کیسی معافی؟ العفو للمقر. معافی مقر کے لیے. بندے نے آپ کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کو گالیاں دی، آپ کا مال کھا گیا، بہت اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. آتا ہے آپ کے پاس کہتا ہے مجھے معاف کر دو، نادان تھا، آپ کے پیسے ہیں میرے سر پہ لیکن کیا کروں، فقیر ہوں، دے نہیں سکتا، اللہ نے استطاعت دی دوں گا. معافی مانگ رہا ہے، اظہار اقرار کر رہا ہے، فرمایا اسے معاف کر دو. لیکن ایک بندہ ہے نہیں، گالیاں بھی دیتا ہے، کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر، پیسے بھی کھاتا ہے، کہتا اب لینے ہیں تو لے کے دکھا. بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، سینہ چوڑا کر کے بولتا ہے جو کرنا ہے کر. کہتا نہیں اس کے لیے معافی نہیں، 4 فائریں ڈال کے اس کو تھانے میں جوتے بھی مرواؤ. ایسے بندے کو معافی نہیں. معافی اس کے لیے ہے جو آپ سے معافی مانگے نا، جو اظہار گناہ کرے نا.
بیوی ہے اس نے بڑی زیادتی کی، مثلا شوہر کے ساتھ آتی ہے کہتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، معاف کر دو. شوہر ہے بیوی کے ساتھ زیادتی کیے جاتا ہے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی کیا کر دو، معاف کر دو. دوسرا سوال، کب تک غلطی معاف کریں؟ ایک بار چوری کی معاف کیا، 2 بار چوری کی معاف کیا. معصوم فرماتے مومن ایک سوراخ سے 3 بار ڈسا نہیں جاتا. معافی بھی کوئی حد ہے نا. عورت کو کہتا ہے میاں نے ایک بار طلاق دی، پھر کا واپس آ جا، چلی آئی، پھر طلاق دی، پھر کا واپس، تیسری بار طلاق دی، کہ بندی خدا اب چوتھی بار تیرے اوپر، یہ مرد ہی حرام ہے، تو باز نہیں آ رہی، اللہ نے تیرے اوپر اسے کیا کر دیا، حرام کر دیا. مطلب اب کسی اور 3 بار تو اس بندے کو آزما چکی ہے، اب چوتھی بار بھی تجھے بلا رہا ہے، تو کہا تو بے وقوف ہے، مطلب تیرا مزاج ہی نہیں مل رہا نا، اب جا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر جس کے ساتھ تیرا مزاج کیا ہو جائے، مل جائے. تو مومن ایک سوراخ سے 3 بار ڈسا نہیں جاتا. جنگ بدر ہوئی، ایک بندے کو پکڑ کے آئے رسول خدا کی خدمت میں، رسول گرامی نے، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مقابلے میں لڑ رہا تھا. اس نے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا، رسول اللہ معافی مانگتا ہوں. بہت گڑ گڑایا، آج کے بعد آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا. نبی نے کہا ٹھیک ہے معاف کیا. کہ دوبارہ نہ آنا، نہیں آؤں گا. جنگ احد ہوئی، پھر آیا، پھر لوگوں نے پکڑا، پھر وہی ڈرامے بازی، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. پھر نبی نے کہا نہیں، العفو للمقر لا للمصر، جو بار بار اپنی خطا پہ اصرار کرے اس کے لیے معافی نہیں ہے، کیسے سزائے موت سنائی جائے. تو انسان دیکھے کہ میں معاف کسے کر رہا ہوں اور کب کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے. بار بار معاف کرو گے، بندہ غلطی کرے گا، نوکر غلطی کرے گا، چپڑاسی غلطی کرے گا، تو آپ کی زندگی کو جہنم بنا دے گا. تو اہل بیت نے کیا بتائے ہیں؟ اصول بتائیں، اصولوں کو فالو کریں گے، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.